الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفکرون. اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی قدوسیت، اس کی ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے بعد بے حد و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر، جس پر خدائے رب جلیل نے اپنا آخری آئین، اپنی آخری کتاب اور اپنا آخری نبی نازل فرما کے ساری انسانیت پر احسان عظیم فرمایا. آج کا موضوع ہے قرآن کے ذریعے انسانوں کو پیاری پیاری نصیحتیں. یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر لوگوں کو ہدایت نہ ملے یا نہیں مل رہی ہے تو یہ قصور انسان کا ہے اور انسان کی کمی ہے کہ ایسی عظیم ہدایت کی کتاب ہوتے ہوئے بھی ہم ہدایت سے محروم ہیں. ایسی مقدس ترین کتاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم ذلیل و خوار ہیں اور ہماری کہیں بھی کسی بھی جگہ سنوائی نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ قرآن کا ترک ہے، کیونکہ ہم تارک قرآن ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. قرآن کو ذکر بھی کہتے ہیں. قرآن کے 11 نام ہیں، ان 11 ناموں میں سے ایک نام قرآن کریم کا ذکر بھی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ. ہم نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا ہے. یہ تذکرہ ہے یعنی نصیحت ہے. ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. جس کا جی چاہے اس کتاب کے ذریعے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. ہم نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا ہے جو لوگوں کی جانب لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. لوگوں کی جانب لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. اسے تم کھول کھول کر بیان کر دو. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اسے تم کھول کھول کر بیان کر دو. شاید وہ غور و فکر کریں. لعلہم یتفکرون، شاید وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں. قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. صرف قرآن کا پڑھ لینا بے معنی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھا جائے با معنی، با مقصد،
اسے پڑھا جائے. جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں جانیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے. ہمارے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کریم کو ترجمے سے ایسے بھی ملا ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں اور یہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے، کیونکہ پڑھا لکھا جب جاہل ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا. ان سے ذرا پوچھو اب کیا تم سیدھے راستے پر ہو اور کامیابیاں تمہارے قدم چوم رہی ہیں؟ اگر تم ترجمے سے نہیں پڑھتے ہو اور نہیں جانتے ہو تو کیا تمہیں کیا نصیب ہوا، کیا کامیابی ملی؟ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے اس دور کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا پرفتن زمانہ ہے، بڑا پرفتن دور ہے. قدم قدم پر فتنے اور قدم قدم پر زہریلے بیانات سننے کو مل رہے ہیں. مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہر وہ کام ہو رہے ہیں جس سے مسلمان ذلیل ہو اور جس سے مسلمان بے بس اور بے کس ہو جائے. سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دور کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قوموں کی زندگیاں ان کے خیالات پر موقوف ہوتی ہیں. قوموں کی زندگیاں ان کے خیالات پر موقوف ہوتی ہیں. انسان کے خیالات پر دار و مدار ہے. انسان کی زندگی انسان کے خیالات پر بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن پکار رہا ہے کہ اے لوگوں قرآن کی تعلیم کو فروغ دے کر ہی حالات کو بدلا جا سکتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تعلیم کے ذریعے ہی حالات کو بدلا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہجرت فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور 10 سالوں میں انقلاب آ گئے. وہ بے پڑھے لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے انہیں دنیا کی امامت عطا فرمائی اور دنیا میں وہ انقلابی اور ایک فلاحی ریاست بن گئی. 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جدوجہد کے ذریعے اور اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے وہ فلاحی ریاست بن گئی، اور ایسی فلاحی ریاست کہ جس کے لیے کوئی نمونہ آج تک ملتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے صرف اپنی مفاد کی فکر ملت کو نقصان پہنچاتی ہے. جو لوگ صرف اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں وہ امت کو نقصان پہنچاتے ہیں. قرآن کہتا ہے قوم سے صحیح محبت یہی ہے. قوم سے صحیح اور سچی محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے صحیح اور سچا لگاؤ رکھا جائے، کہ ہم اپنی نسلوں کو تعلیم میں آگے بڑھائیں. تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ کامیابی کی ترقیاں حاصل کر سکتا ہے. تعلیم، اس لیے قرآن کا پہلا لفظ اقرا پڑھیے. تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. تعلیم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے. علم کامیابی اور ترقی کا دروازہ ہے. علم تعلیم ترقی اور کامیابی کا دروازہ ہے. علم کے بغیر ہم ترقی حاصل نہیں کر سکتے، ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے.
تعلیم ہی وہ دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے ہم ترقی اور کامیابی اور ایک فلاحی ریاست کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے زندگی کی گاڑی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہے۔ قرآن کی کچھ نصیحتیں میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کی گاڑی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی قوم سربلند تو اور کوئی قوم سربلند نہیں ہوتی۔ اچھے وقت کے ساتھ برا وقت بھی آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھا وقت ہی ہمارے ساتھ رہے، برا وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو برے وقت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اچھے وقت میں برے وقت کے لیے تیار رہنا یہ عقل مندی اور ہوش مندی کی دلیل ہے۔ اچھے حالات میں آدمی خرچ کرنے پر آ جائے اور بے تکا خرچ کرے، یہ جہالت ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے جسے اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو بالکل پسند نہیں کرتا اور جائز جگہوں پر خرچ نہ کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بخل ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اچھے وقت کے ساتھ برا وقت بھی آتا ہے، لہذا اس کے لیے انسان تیار رہے۔ اگر برا وقت آ گیا، کبھی برا دور آ گیا تو ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اکثر لوگوں کو بھی، بڑے بڑے لوگوں کو بھی مشکل وقت سامنے آیا ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے بھی اچھا وقت بھی دیکھا ہے اور برا وقت بھی دیکھا ہے۔ یہ فرمان الہی ہے، ہمیشہ ذہن نشین رہے۔ یہ فرمان الہی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فراخی اور خوشحالی بھی ہے، فراخی بھی ہے تو خوشحالی بھی ہے۔ فراخی اور خوشحالی یہ دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں اور بدحالی بھی اس کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دے۔ توحید الہ العالمین۔ توحید کیا ہے؟ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہمیں صرف اس ذات سے ڈرنا چاہیے جو ہمارا مالک ہے اور ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے اور ہمارا رازق ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اس ڈر سے کہ لوگ ہمیں بدنام کریں گے یا لوگ ہمیں ذلیل کر دیں گے، صرف اس ڈر سے بہت سارے نیک کام نہیں کرتے، بہت سارے نیک کام نہیں کرتے۔ حالانکہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی روزی نہیں دے سکتا، کوئی قبر میں سویا ہوا انسان بھی شفا نہیں دے سکتا، ہماری مرادوں کو نہیں سن سکتا، ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ لہذا مرنے کے بعد جو ہم قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعائی دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا یہ کر دیا اور یہ ہمارا یہ کر دیں گے، یہ توحید کے منافی ہے، شرک ہے۔ لہذا صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مانگنا چاہیے، وہی دیتا ہے، وہی دلاتا ہے۔ عزت و ذلت، موت اور زندگی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ نے کسی کو موت کا حق نہیں دیا، کسی کو زندگی کا حق نہیں دیا، کسی کو روزی دینے اور روزی چھین لینے کا حق نہیں دیا۔ کوئی مالک نہیں سوائے خدا کے، کوئی رازق نہیں ہے سوائے خدا کے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے سوائے خدا کے، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے سوائے خدا کے۔ ذلت کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب قومیں ذلت کے سے کام کرتی ہیں، بدنامی کے سے کام کرتی ہیں تو انہیں ذلت ملتی ہے اور بدنامی ملتی ہے۔ جو قومیں عزت کے کام کرتی ہیں انہیں عزت بھی ملتی ہے اور شہرت بھی اللہ کی طرف سے انہیں ملتی ہے۔
سب سے پہلی چیز توحید ہے، اور توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اگر توحید میں ہماری کچھ کمی ہے تو ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ توحید میں بس اللہ رب العالمین سے مانگے اور اللہ رب العالمین سے لو لگائے۔ جو آرزو اور جو خواہش انسان کی ہو اللہ پوری کرے گا۔ قرآن کہتا ہے تواضع اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ وصف، یہ صفت، یہ چیز بہت پسند ہے کہ تواضع ہو، انکساری ہو، خاکساری ہو، اکڑ نہ ہو، بناؤ نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ تواضع کیا ہے؟ دل میں کشادگی رکھنا، یہ تواضع ہے۔ عجز و انکساری کو اپنانا، یہ تواضع ہے۔ بندگان خدا سے محبت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ تواضع ہے۔ اللہ تواضع کو پسند کرتا ہے، اللہ خاکساری کو پسند کرتا ہے، اللہ اکڑ کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جہالت ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ تواضع کرنے والے کو رفعت اور بلندی نصیب فرماتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم و قوت اسلامی اور اس کے تقاضے بھی بتاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بھائی چارگی کے طریقے، محبت کے طریقے، ملنساری کے طریقے، ملنے جھلنے کے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو اسلام نے اپنی کتاب میں بیان نہ فرمایا ہو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اللہ فرما رہا ہے اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ نبی پاک کے بعثت سے پہلے، آپ کے تشریف آوری سے پہلے عرب کی جہالت بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انہی بندگان خدا سے، انہی بندوں سے ارشاد فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑا۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور جوڑنے والے راستے عطا فرمائے۔ جوڑا بھی اور دلوں کو جوڑنے والے راستے بھی اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں بیان فرمائے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ناراض انسانوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو ان راستوں پر چل کر ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی مثال آپس میں ایسی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں ایک جسم کے مانند۔ ایک جسم جب اس کا ایک عضو کوئی ایک حصہ بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کے بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دیکھنے کی بات۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کوئی حصہ انسان کا، کوئی عضو، کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس بیماری کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس بیماری میں ساتھ دیتا ہے۔ لہذا مومن کی یہی مثال ہے جو آپ نے فرمایا ہے تمام مسلمان مل کر زندگی گزاریں، تمام مسلمان محبت کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں انصاف اور اصلاح کی کوشش کریں۔ انصاف، عدل و انصاف۔ جس قوم میں عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہ قوم کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ یا جس ملک میں یا جس ریاست میں انصاف اور عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ ریاست بھی کامیاب ریاست نہیں بن سکتی، وہ ریاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ انصاف، عدل و انصاف سب سے بڑی چیز ہے۔ باہر کے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں جو بعض ملک ہیں ان میں جو عدل اور انصاف ہے وہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ باہر کے ملکوں میں، یورپ میں اگر کوئی ناروے میں جا کے دیکھے گا، یا اگر کوئی جا کر انگلینڈ میں دیکھے گا یا ان ممالک کی سیر کرے گا تو معلوم ہوگا کہ وہاں انصاف ہے۔ وہاں بڑے کے لیے الگ قانون نہیں ہے اور چھوٹوں کے لیے، چھوٹے کے لیے الگ قانون نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، سب کے لیے عدل ہے، سب کے لیے پوری طرح انصاف ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کا احساس وہاں کی حکومت کرتی ہے۔ جس حکومت میں ہم جی رہے ہیں وہاں کوئی عدل اور کوئی انصاف نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے کا تصفیہ کرنا ہر مومن، ہر صاحب ایمان کا بنیادی فرض ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی گھر میں لڑائی ہے یا کسی قوم، کسی طبقے میں لڑائی ہے یا کسی خاندان میں لڑائی ہے تو اس لڑائی کو مٹانے کی انصاف، عدل و انصاف کے ساتھ کوشش کرو۔ حکم ہے جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جب ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو تم زیادتی کرنے والوں سے لڑو، اللہ کا حکم ہے۔ تو تم زیادتی کرنے والوں سے لڑو، کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے، ناانصافی کا ساتھ نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ آئے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ان کے ساتھ کامیابی کے وعدے فرماتا ہے کہ وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوگی جس قوم میں انصاف، عدل و انصاف ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس معاشرے میں تین چیزیں ہوں یا تین چیزیں نہ ہوں، جس معاشرے میں تین چیزیں نہیں ہیں اس معاشرے میں قرآن نہیں ہے، اس معاشرے میں دین نہیں ہے۔ جس معاشرے میں رحم نہ ہو، جس معاشرے میں حیا نہ ہو، یا جس معاشرے میں برکت نہ ہو، اس معاشرے میں دین نہیں ہے۔ پوری طرح یہ سمجھ لینا چاہیے، دین اس بات کی دلیل ہے، دین اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاشرے میں انصاف ہوگا اور اس معاشرے میں خوشحالی ہوگی۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ حکم ہے اہل ایمان ایک دوسرے کی تعظیم کریں، حکم ہے خدا بندہ کریم کا کہ اہل ایمان ایک دوسرے کی تعظیم کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اسے ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں۔ فرمایا ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کو محترم اور مکرم تصور کریں، اور ہر اس کام اور عمل سے اپنے آپ کو باز رکھیں جس سے صاحب ایمان کی عظمت میں کمی آتی ہے۔ ہر ایسے کام سے بچیں۔ میں بارہا لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ بھی نہیں کر رہے ہو تو صرف ایک کام کرو، اگر کچھ بھی نہیں کر رہے ہو تو ایک کام ضرور کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ تمہاری کسی حرکت، تمہارے کسی عمل سے مسلمان اور اسلام بدنام ہے۔ میں مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات کی تائید کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو تم کیسے ہی ہو اور کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن ایک کام ہمیشہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری ذات سے، تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہاری کسی معمولی یا غیر معمولی حرکت سے اسلام یا مسلمان بدنام ہے۔ مسلمان اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، مسلمان بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے۔
جیلوں میں جا کر دیکھو تو مسلمان، کچہریوں میں جا کے دیکھو تو مسلمان، معمولی سے مقدمے۔ رات ایک انسپیکٹر میرے پاس بیٹھا تھا، وہ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بتا اور سنا رہا تھا کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے جب میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں مسلمانوں کو ملوث پاتا ہوں۔ شرم ہو جاتا، بہت چھوٹی بات کے لیے تھانے میں آ گئے، معمولی سی بات ہے، ذرہ برابر برداشت نام کی چیز نہیں ہے۔ برداشت بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک دوسرے بھائی کی بعض باتوں کو برداشت کرنا، یہ اس کو عزت دینا ہے۔ کسی کو عزت دینے کے لیے اس کی اگر کوئی بات معمولی سی ایسی ہو تو اسے برداشت کرو۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان سب میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ جو کام خدا ترسی کے ہیں اور نیک کام ہیں، نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ٹانگ نہ کھینچو۔ آج ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی نیک کام اور حق بات لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر 50 عیب نکال کے کھڑے کر دیں گے۔ ہم یہ اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان میں تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی 50 برائیوں پر نظر نہ ڈالو، اس کی 2 اچھائیوں پر نظر ڈالو۔ کیا کسی انسان میں ساری برائیاں ہی ہوتی ہیں، اچھائیاں نہیں ہوتی؟ اس کی اچھائیوں پر نظر ڈالو۔ جو گناہ اور زیادتی ایک کام ہے ان میں کبھی تعاون ایک دوسرے کا نہیں کرو۔ سب مومن مرد اور ساری مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون۔ اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم پر رحمت اور رحمت نازل فرمائے تو تم یہ سمجھ لو کہ مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کیا کرو۔ تم اپنے بھائیوں کی دینی اصلاح، اخلاقی اصلاح، معاشرتی اصلاح اور سماجی اصلاح، ہر طرح کی اصلاح کی فکر کرو۔ کہ یہ قوم ڈوبی ہوئی قوم ہے، یہ قوم جہالت کی غار میں پھنسی ہوئی قوم ہے، لہذا اس کی جہالت کس طرح دور ہو، یہ فکر ہر مسلمان کو رہنی چاہیے۔ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یہ ان کی صفات ہے۔ ایک مومن کی صفات اللہ بیان فرماتا ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جن میں یہ صفات موجود ہوں، بھلائی کا حکم دینا، یہ ایک اعلیٰ صفت ہے مومن کی۔ برائیوں سے روکتے رہنا، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی۔ نماز قائم کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کی فکر مند رہتے ہیں کہ ان کا مال کہیں حرام مال نہ ہو جائے۔ اس مال کی گندگی نکال کر پھینک دو، ورنہ اس سارے مال کو گندا کر دیتا۔ وہ اس بات کی فکر مند رہتے ہیں، جیسے انسان اپنی ناپاکی اور غلاظت میں انسان نہاتا ہے اور اپنے آپ کو دھوتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان اپنے مال کی بھی فکر کرے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی انقلابی شخصیت کے ساتھ۔ یہ بھی مطلب پوری طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے پاس جو مال ہے کہیں گندا نہ ہو جائے، اس کی گندگی دور کرنی ہے، اور اس کی گندگی زکوٰۃ سے ادا ہوتی ہے۔
جس قوم میں زکوٰۃ کا معمول ہوگا وہ قوم کبھی حقیر اور فقیر اور ذلیل نہیں ہو سکتی۔ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس قوم میں زکوٰۃ کا معمول ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری طرح سے ادا ہوگی، تو وہ معاشرہ کبھی محتاج نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایسے کام کرنے چاہیے جن کاموں کی وجہ سے ہم پر خدا کی رحمت نازل ہوں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑنا اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر طنز کرنا اور ایک دوسرے کو ذرا سی بات پر اسلام سے خارج سمجھ لینا، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے ایک معمولی سی بات پر وہ خارج ہو جائے اور اس سے آدمی نکل جائے یا اسے نکال دیا جائے، یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ کہ صاحب شیعہ کافر ہیں اور فلاں ہیں، ہرگز نہیں۔ کافر صرف وہ ہوتا ہے جو ارکان الہی کا انکار کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا انکار کرے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، اور جو اللہ نے فرائض اور ارکان رکھے ہیں ان ارکان میں سے کسی رکن کا وہ انکار کرے، وہ شخص کافر ہوتا ہے۔ اس شخص کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کافر نہیں ہوتا ذرا سی معمولی بات پر کہ تم نے تو یہ کفر کر لیا۔ بہت سارے لوگ، عادت ہے بہت سارے لوگوں کی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ کلمہ زیادہ اچھا کلمہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں نہ کبھی دیر ہے اور اللہ کے یہاں اندھیر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ کس طرح کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں اندھیر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ اس وقت فوراً کیوں نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے حق میں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدے فرمائے، انہیں عزت دینے کے وعدے فرمائے، انہیں ذلت سے نکالنے کے وعدے فرمائے، پھر مسلمانوں کو عزت کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی وجہ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں ڈال کر سوچنا ہوگا کہ آخر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ترک قرآن کی وجہ سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے ان باتوں کو ان کو چھوڑا، بھلائی کا حکم دینا ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا، نماز کے قیام کی کوئی فکر نہیں ہے، زکوٰۃ کی کوئی ادائیگی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کیسے رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے برکت عطا فرمائے گا؟ لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو، اور دین کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہی تمہارا کام ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔